ہماری دنیا میں بہت سی ایسی ریموٹ لوکیشنز ہیں جہاں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو رہا ہے جن کو ایکسپلین کرنا کافی مشکل ہے۔ آج ہم گوگل ارتھ پر دکھنے والے کچھ عجیب چیزوں کو دیکھ کر انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ہماری لسٹ کی سب سے پہلی چیز انٹارکٹیکا میں موجود ہے۔ یہ ہیں انٹارکٹیکا کے برفیلے پہاڑ، جن کو ابھی آپ سیٹلائٹ ویو کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ پر انہی پہاڑوں کے بیچ میں چھپا ہے ایک ایسا خوفناک چہرہ جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ انٹارکٹیکا کی ہارش کنڈیشنز کا چہرہ ہے، تو کچھ کہتے ہیں کہ یہاں کانا دجال چھپا ہے۔ یہ نیچرل فارمیشن قدرتی طور پر کسی دیو جتنے بڑے انسان کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ ایک آنکھ بند، ناک، ہونٹ اور پیشانی یعنی فور ہیڈ سب بالکل ایسا ہی بنا ہے جیسا کہ واقعی اسے کسی نے جان بوجھ کر بنایا ہو۔ پر یہ نیچرل فارمیشن ابھی ریسنٹلی نہیں بلکہ گوگل ارتھ پر 2009 کی ہسٹوریکل سیٹلائٹ امیجز میں بھی یہ چہرہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی سائز کی بات کی جائے تو یہ فیس اوپر سے نیچے تک قریب 1 کلومیٹر لمبا اور 500 میٹر چوڑا ہے۔ یہ انٹارکٹیکا میں اتنی ریموٹ لوکیشن پر ہے کہ آج تک یہاں کسی انسان نے قدم بھی نہیں رکھا۔ ابھی آپ کو لے کر چلتے ہیں فرانس کے شہر نینسی میں، جہاں گوگل کی اسٹریٹ ویو کار نے کچھ ایسا منظر کیپچر کیا جس نے انٹرنیٹ کی دنیا پر خوف طاری کر دیا ہے۔ سیٹلائٹ ویو میں تو یہ محض ایک ڈبل اسٹوری گھر دکھ رہا ہے جس کے پیچھے ایک چھوٹا سوئمنگ پول بھی ہے۔ پر اگر یہاں کا اسٹریٹ ویو دیکھا جائے تو یہاں کچھ ایسا کیپچر ہوا تھا جس کی وجہ سے گوگل کو یہ پورا گھر ہی بلر کرنا پڑ گیا۔ اس گھر کی بالکنی میں ایک عجیب اور خوفناک کریچر دیکھا گیا ہے۔ اس دھندلی تصویر کو گھوسٹ آن دی بالکنی کا نام دیا گیا ہے، جس میں ایک دبلا پتلا ہیومنوائڈ بڑی آنکھوں کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر اس تصویر کے وائرل ہوتے ہی کچھ خوفناک آئیڈیاز جنم دینے لگ گئے، جیسا کہ کچھ لوگ اسے ایک سپر نیچرل اینٹی مان کر یقین کر بیٹھے۔ کئی لوگوں نے اپنی رائے دی کہ یہ محض صرف ایک اسٹیچو ہی ہے۔ ابھی لوگ طرح طرح کی باتیں ہی کر رہے تھے کہ گوگل نے اس گھر کی تصویر کو بلر کر کے لوگوں کو مزید شک میں ڈال دیا، کیونکہ اگر یہ کوئی اسٹیچو ہی تھا تو پھر اس کو چھپایا ہی کیوں گیا۔ پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ نہ ہی گوگل پر اور نہ ہی چیٹ جی پی ٹی کو اس تصویر کے بارے میں کچھ علم ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی اسٹیچو دنیا کے کسی بھی کلچر میں آج تک نہیں بنایا گیا۔ اب تیسرے نمبر پر ہے قزاقستان کے سینٹر میں لیزاکورسکا شہر کے قریب اس لیک کے کنارے پر ایک بہت بڑا پینٹاگرام بنا ہوا دیکھا گیا۔ ویسے تو پینٹاگرام کے نشان کی ایک بہت بڑی ہسٹری بھی موجود ہے جو مختلف کلچر اور ریلیجنز میں استعمال ہوتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر کانسپیریسی تھیوریز چل رہی ہے کہ یہ شیطان کی پوجا کے دوران استعمال ہوتا تھا۔ پر ہمیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ 1991 سے پہلے قزاقستان سوویت یونین کا حصہ ہوتا تھا، اور سوویت یونین کے جھنڈے میں بھی ہمیں ایک سٹار دکھتا ہے۔ گوگل ارتھ کی آرکیوز میں اگر اس امیج کو ٹریک کیا جائے تو اس کے نشانات 1985 میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ واقعی یہ سوویت یونین کے دور میں بنایا گیا ہو۔ اور آرکیولوجسٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہاں شاید کسی دور میں لیک ویو پارک بنانے کا ارادہ کیا گیا تھا، جس میں سٹار کا سمبل سوویت یونین کو ظاہر کرتا ہے، لیکن آج یہ جگہ بالکل بنجر پڑی ہے۔ سوڈان کا خوفناک صحرا اپنی ساخت پر خوبصورت فطرت کے لیے مشہور ہے، لیکن گوگل ارتھ پر دیکھی گئی ایک عجیب سی چیز نے لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایک فارمیشن جو دور سے دیکھنے پر ایک بہت بڑے انسانی ہونٹ کا عکس دیتی ہے۔ لپس کی طرح دکھنے والا یہ سٹرکچر اتنا بڑا ہے کہ زمین سے دیکھنے پر اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اصل میں یہ صرف جیولوجی کا کھیل ہے جو ہماری آنکھوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ 250 فیٹ اونچا یہ پہاڑ راک فارمیشن اور ریت کے مختلف رنگوں کی وجہ سے سیٹلائٹ ویو میں لپس جیسا دکھتا ہے۔ اب چلتے ہیں آسٹریلیا کے کیپٹل سڈنی میں، جہاں پیرامیٹا ریور میں ایک تیرتا ہوا جنگل نظر آتا ہے، پر اصل میں غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک شپ ہے
جس پر قدرتی طور پر مینگرووز اگ آئے ہیں۔ تھوڑی انٹرنیٹ سرچ کرنے پر اس کی حقیقت سامنے آ گئی۔ اس شپ کا نام SS ایئر فیلڈ ہے جو 1911 میں بنی تھی۔ یہ ایک کارگو شپ تھی جو زیادہ تر آسٹریلین کوسٹ پر ہی چلتی تھی۔ 61 سالوں تک سروس میں رہنے کے بعد جب 1972 میں اس کے دن پورے ہوئے تو اسے ہومبوش کے سکریپ یارڈ میں بھیج دیا گیا، لیکن انہوں نے اس کو کبھی سکریپ ہی نہیں کیا اور وقت کے ساتھ جہاز کے اندر مینگرووز کا ایک چھوٹا جنگل ابھر آیا جو ایک خوبصورت کانٹراسٹ پیدا کرنے لگا۔ آج یہ جگہ فوٹوگرافرز اور ٹورسٹ کے لیے ایک فیمس اسپاٹ بن چکا ہے۔ فن لینڈ کی ایک ریموٹ لوکیشن پر روڈ کے بالکل ساتھ جنگل کو کاٹ کر ایک فیلڈ بنائی گئی ہے، لیکن سیٹلائٹ ویو میں اس فیلڈ پر چھوٹے چھوٹے وائٹ ڈاٹس دکھ رہے ہیں۔ شاید اوپر سے یہ زیادہ انٹرسٹنگ نہیں لگ رہا، پر اگر ہم یہاں کا اسٹریٹ ویو دیکھیں تو یہ وائٹ ڈاٹس اصل میں کچھ ایسے دکھتے ہیں۔ اس فیلڈ پر بہت سارے لوگ دکھ رہے ہیں پر اصل میں اسکیئرکروز ہیں۔ ویسے اسکیئرکروز کو لگایا تو اس وجہ سے جاتا ہے تاکہ پرندے فصلوں پر آ کر نہ بیٹھیں، پر یہاں ان کا مقصد اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ ان کو دی سائلنٹ پیپل کا نام دیا گیا ہے۔ ریجوکیلا نامی آرٹسٹ نے یہ 1994 میں بنائے تھے اور ان کو اصل ڈیزائنرز کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ ہر ہفتے کپڑے بدلے بھی جاتے ہیں اور صاف صفائی بھی کی جاتی ہے۔ روڈ سے گزرنے والوں کے لیے یہ ایک فیمس اسپاٹ بن چکا ہے اور وہ یہاں کے ریسٹورنٹ میں آ کر اس انوکھے منظر کے سامنے لنچ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کی ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔